صحیح بخاری کا باب ہے، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اعمال کے اندر ایمان والے ہیں، ان میں آپس میں فضیلت ہے، یعنی ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ باب تفاضل استعمال کیا ہے یہاں پر۔ حدیث نمبر 22 ہے، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر ثم یقول اللہ تعالیٰ، پھر اللہ فرمائے، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ اس کو بھی جہنم سے نکال دو جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ فیخرجون منھا قد استودوا، فیخرجون منھا، اس سے وہ نکالے جائیں گے، حال کیا ہوگا؟ قد استودوا، وہ کالے ہو چکے ہوں گے، جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فیلقون فی نہر الحیاء او الحیات، حدیث میں یا حیا فرمایا یا حیات فرمایا، اس کو نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یہاں پر شک کا مالک نے شک کیا، حیا فرمایا یا حیات فرمایا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، سیلاب کے کنارے مٹی میں بیج اگتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ نکلتا ہے صفرا حالت میں، زرد حالت میں، ملتویۃ، لپٹا ہوا، یعنی اس طرح ان کے جسم اگیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کا اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے پر درجے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے اور کچھ عذاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ تو باب ہے۔ دوسرا یہاں پر کچھ لفظ ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک ہے فیلقون، لقی یلقا، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، ثلاثی مزید فی اور ناقص یائی اسباب افعال، القا یلقی، القا ڈال دیا جانا، تو اس سے فیلقون، ان کو ڈالا جائے گا نہر حیات میں۔ فینبتون نبت ینبتون نبتن، ینبتون وہ اگیں گے، یعنی ان کے جسم اگیں گے، ان کے اندر جو اللہ نے ان کے جسم رکھے ہیں، وہ جسم جو جل چکے ہوں گے وہ اگیں گے، جس طرح کے سیلاب کے کنارے بیج اگتا ہے۔ تو ینبتو نبت، ینبتو نبتن سے صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، نصر ینصر، تخرج صفرا، صفرا کہتے ہیں زرد رنگ کو، یہ خضرا صفرا صفت مشبہ ہیں، یہ رنگ کے لیے آتا ہے زرد رنگ۔ وہ ملتویتاً، لپٹا ہوا، التوا یلتوی التوا، ہمارے ہاں بھی یہ ملتوی کرنے کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، لام واو یا اس کا مجرد مادہ ہے، لفیف مقرون ہے، اور یہ ملتویتاً صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل، ثلاثی مزید فی اور ناقص یائی، لفیف مقرون اسباب افتعال۔ خردل من خیر، خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ اگر حدیث دیکھیں حدیث نمبر 23 اور اسی موضوع پر، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سہل بن حنیف نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہ، کہ میں سویا ہوا تھا اور اس دوران مجھے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، علیہم قمص، قمیص کی جمع قمص، ان پر قمیضیں تھیں، منہا ما یبلغ ثدیہ، کچھ کی قمیضیں ان کی چھاتی تک تھیں، منہا ما دون ذلک، کچھ کی سے نیچے تھیں، وعرض علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مجھے میرے سامنے عمر بن خطاب پیش کیے گئے، علیہ قمیص یجرہ، اور ان پر قمیض تھی، اس حالت میں، وہ حالیہ اس حال میں کہ ان پر ایسی قمیض تھی، یجرہ، جس کو وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کی قمیض ہے وہ زمین تک تھی۔ قالوا فما اولت یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اس کی تعویل کیا کرتے؟ اول یؤول تعویل، اس کا معنی ہوتا ہے تعبیر بیان کرنا۔ آپ نے فرمایا الدین، اس کی تعویل میں دین سے کرتا ہوں، مطلب یہ دینداری کی نشانی ہے، جس کی جتنی لمبی قمیص خواب میں دکھائی گئی، یہ اشارہ تھا خواب کے اندر، اس کی اتنی لمبی قمیص سے پتہ چلا کہ شیخین کریمین اور ان کا ایمان تو اس صحیح بخاری قرآن پاک کی آیات سے متعدد ثابت ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو بخاری کی حدیثیں پڑھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاذ اللہ کفر ثابت کرتے ہیں، تو بخاری میں تو یہ حدیثیں بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لمبے کرتے کو حضور نے دین سے تعبیر کیا ہے، تو لہذا وہ دیندار تھے۔ یہاں پر کچھ لفظ ہیں، صدیہ معنی ہوتا ہے چھاتی، قمص قمیص کی جمع ہے، جر یجر جرا، یجر صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد مضاعف، ثلاثی اسباب نصر ینصر، جر یجر، سمجھ ہے یجرر مضاف کے قاعدے کے تحت یجر ہو گیا۔ اور اسی طرح یہاں لفظ ہے یبلغ، بلغ یبلغ، بلوغا معنی پہنچنا، رأیت صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد،
محموز العین رآ حمزہ اور یا را حمزہ یا اس کا مجرد آتا ہے، یعنی محموز العین ما ناقص یائی. اور رأیت میں نے دیکھا لوگوں کو. یعرضون علی، یعرضون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد، صحیح اسباب نصر ینصر عرض یعرض کو معنی پیش کیا جانا. وعلیہم قمص واو حالیہ ہے، ان پر قمیصیں تھیں. فما اولتا اول یعمل تعویل اولتا صیغہ مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید سی محموز الفا ما اجوف واوی اسباب تفعیل اول یعمل تعویل. اگلا باب دیکھیں، باب نمبر 16 کتاب الایمان کا. باب الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، اور اس کا ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں حیا کیا ہوتی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے مرد کے پاس سے گزرے. وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دے کہ حیا ایمان میں سے ہے. حیا کی دو قسمیں، شرعی اور ایک طبعی. یہاں شرعی حیا مراد ہے، وہ حیا کو جو انسان کو یہ شرم دلاتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے حالانکہ خدا اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کا خالق ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرے کہ اتنی آپ نے ہم پر عنایات کی اور پھر بھی ہم آپ کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ حیا شرعی مراد سے، حیا طبعی نہیں. جو لوگ کہتے ہیں میں اذان پڑھتے ہو حیا آتی ہے، یہ تلاوت کرتے حیا آتی، وہ حیا مراد نہیں اس سے. وہ شائع، جس کو کہتے ہیں شائع ہونا، وہ اس سے مراد نہیں. نمبر 1. نمبر 2، مر یمر مرن، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب مر یمر یعنی نصر ینصر. مر علی رجل من الانصار، انصار کے ایک مرد، رجل یہاں پر نکرہ ہے، جیسے ایک مرد کے پاس سے گزرے. دو ہی چیزیں آ گئی ہیں، واو بھی اور ضمیر بھی. وہو یعظ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو وصیت کر رہا تھا. وعد یعظ، یعظ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد مثال واوی اسباب وعد یعظ یعنی ضرب یضرب. یعظ میں ہوا ضمیر راجع بس ہوئے وہی شخص جو پیچھے گزرا، اس کا فاعل. اخا مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مرکب اضافی ہوگا، اور یہی بڑھ گیا یعظ کا مفعول بھی. اخا یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے. عرب لوگ اب اس کو 5 اسماء مانتے ہیں. ان کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مکبرہ مصغرہ نہ ہوں اور یا یہ متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب یہ ہوتا ہے، ان کی حالت رفعی واو کے ساتھ، ان کی حالت نصبی الف کے ساتھ، اور ان کی حالت جر یا کے ساتھ آتی ہے. یہ کیونکہ یہاں مفعول بن رہا ہے تو یہاں یعظ اخاہ، یعظ اخاہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ حالت نصبی سے. وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، دعا یدعو دعوہ، دعہ صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد، اور نقص واوی اسباب دعا یدعو نصر ینصر، یہ امر ہے. اور اس کے اندر کیونکہ آخر میں واو تھی وہ گر گئی، تو اس کے آخر میں پھر ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی اس شخص کی طرف جس کو وہ جو اپنے بھائی کو حیا پر واز کر رہا تھا، اس کو چھوڑ دے. فإن الحیاء من الایمان، یعنی اس شخص کو جس کو تو نصیحت کر رہا ہے. فإن الحیاء من الایمان، کہ بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے.